آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ، مسلم لیگ نون نے 13 سیٹوں کے ساتھ میدان مار لیا۔ خراب موسم اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث LA-28 مظفرآباد 2 لچھات کی پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر لودھا محمد اشرف کا رات گئے شہر میں نکاسی یاب کا جائزہ، سیوریج لائنوں کے آپریشن، مین ہول صورتحال اور فیلڈ میں موجود واسطہ عملے کے کام کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز کا تحصیل شالیمار کا دورہ، جاری ترقیاتی منصوبوں، صفائی ستھرائی کے انتظامات، انسداد ڈینگی مہم کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چشتیہ میں چیلہ میں امام حسین پر مجلس اعزاء منعقد، جلوس برآمد، سیکورٹی کے فول پروف انتظامات، راستوں کو خاردار تاریں لگا کر سیل کیا گیا۔ ہارون آباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید عوامی احتجاج، تاجر تنظیموں اور شہریوں کی وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کانہ میں جشن جمال مصطفیٰ کے سلسلے میں محفل سماع کا انعقاد، محمد عرفان جمالی کی دستار بندی، سلسلہ جمالیہ کانہ کا خلیفہ مجاز مقرر کر دیا گیا۔ سید عرفان احمد شاہ کی داتا علی گنج بخش رحمۃ اللہ کی عرس کی افتتاحی تقریب میں شرکت، رسم چادر پوشی ادا کی، سبیل دودھ کا افتتاح کیا۔ زمین کے تنازع پر فائرنگ، متاثرہ شہری وہاڑی پریس کلب پہنچ گیا، پولیس پر جانبداری کا الزام۔ تندور میں رکھا گیس سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا، گھر کی چھت گر گئی، متعدد افراد زخمی۔ قصور پولیس نے تیتروں کی لڑائی پر جوا لگانے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا، 23 تیتر دو پر لگی ہزاروں کی رقم اور موبائل فونز برآمد کر لیے۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں انوکھا واقعہ، ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں 5 وکٹیں لینے والا باؤلر محمد عباس دوسرے ٹیسٹ میچ سے ڈراپ کر دیا گیا۔ پاکستانی ڈرامے نیٹ فلکس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اداکار فیصل قریشی۔ السلام علیکم، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد اور میں ہوں محمد شہوین۔ سب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیہ شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفرآباد ڈویژن کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر الیکشن میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔
غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون 13 سیٹوں پر کامیاب رہی، 5 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی۔ مظفر آباد ڈویژن کے 8 حلقوں پر پولنگ صبح 8 سے شام 6 بجے تک جاری رہی، جبکہ خراب موسم اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث LA28 مظفر آباد 2 لچراٹ کے متعدد پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن ترجمان کے مطابق نوسیری، نوسدا، پنجگران، دیولیاں اور پنجکوٹ کے مخصوص پولنگ اسٹیشنوں پر الیکشن عملہ اور پولنگ مٹیریل نہ پہنچنے پر پولنگ 4 اگست تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق ملتوی شدہ پولنگ اسٹیشنوں کے سیل شدہ پولنگ بیگز ریٹرننگ آفیسر نے پریزائڈنگ افسران سے واپس وصول کر لیے ہیں۔ لودھا انتظامیہ کا نکاسی آپ پر فوکس، ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کا رات کا شہر میں نکاسی آپ کا جائزہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی، مینیجنگ ڈائریکٹر واسع عبدالسلام بھی ہمراہ تھے۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے جلیل الرحمان کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے جت والا ڈسپوزل اسٹیشن، کروڑ پکا روڈ، جلال پور پیر والا موڑ پر نکاسی آب اور انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک کی ورکنگ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ سیوریج لائنوں کے آپریشن، مین ہول صورتحال اور فیلڈ میں موجود واسع عملے کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے متعلقہ افسران اور عملے کو محنت سے فرائض ادائیگی کی تلقین کی اور انہیں شاباش بھی دی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا تحصیل شالیمار کا دورہ، جاری ترقیاتی منصوبوں، صفائی ستھرائی کے انتظامات اور انسداد ڈینگی مہم کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے محمد اظہر مشتاق کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز نے تحصیل شالیمار کے دورے کے دوران انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ دورے کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شالیمار محمد عامر بٹ نے DC لاہور کو محمود بوٹی اور ملکہ علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور صفائی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے اضافی اسکوپ کو ہر صورت 30 ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ DC لاہور نے ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار کا معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ شہر میں صفائی کے انتظامات کو مثالی بنایا جائے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شالیمار ٹاؤن ڈاکٹر نوید اختر نے انسداد ڈینگی پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہیلتھ فیلڈ سٹاف کو سخت ہدایات جاری کی، ڈینگی لاروا کو تلاش کر کے تلف کیا جائے۔ چیلم میں امام حسین اور غازی عباس ابن علی کی عزت و عظمت، جرأت اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 28 ڈی پر مجلس اعضاء منعقد ہوئی اور جلوس برآمد ہوا۔ چشتیاں سے اسد اللہ بخاری کی رپورٹ کے مطابق جلوس کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کی طرف سے سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ تمام راستوں کو خاردار تاروں، بیریئرز اور کناتے لگا کر سیل کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی چشتیاں کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی نے تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئیں۔ جلوس بخاری چوک پر نماز ظہرین ادا کرنے کے بعد اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ در بطول پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے موقع پر ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے باشمول ریسکیو 1122، محکمہ صحت، سول ڈیفنس، پیرا فورس، پبلک ہیلتھ ایلیٹ فورس، وابڈا ٹریفک پولیس، پیٹرولنگ پولیس جلوس کے ہمراہ موجود رہی۔ ہارون آباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید عوامی احتجاج، مظاہرے میں سول سوسائٹی، مرکزی انجمن تاجران کے رہنما سعود فاروق اور تاجران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے ڈاکٹر راشد سعدی کے مطابق ہارون آباد اور اس کے گرد و نواح میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں نے سخت احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وابڈا کی بے جا اور خود ساختہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ گھنٹوں جاری رہنے والی لوڈ شیڈنگ کے باعث شدید گرمی میں بیمار افراد، بچے اور خواتین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ احتجاج میں تاجر تنظیموں، صحافیوں اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور وابڈا انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لیا جائے اور ہارون آباد میں غیر اعلانیہ اور خود ساختہ لوڈ شیڈنگ کو فوری ختم کروایا جائے۔ شیرگھاٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے ڈاکٹر مدثر صدیق ارائیں کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں نوائی گاؤں 25 ڈی میں کبڈی کا ایک بڑا میلہ سجایا گیا، جس میں مقامی کھلاڑیوں سمیت کئی نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا۔ کبڈی کا میچ دیکھنے کے لیے علاقہ بھر سے ہزاروں افراد امٹ آئے اور اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو اچھی کارکردگی پر بھرپور داد دیتے نظر آئے۔ شائقین نے کبڈی کے اس شاندار مقابلے کو خوب سراہا اور ایسے مقابلوں کو نوجوانوں کے لیے انتہائی عام قرار دیا۔ میچ کے اختتام پر بہترین کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں کو لاکھوں روپے نقد انعامات، سونے کی چینز، آئی فونز اور دیگر قیمتی تحائف سے نوازا گیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔
वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। हबीबाबाद में मुनक़दा D7 फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 अपने शानदार इख्तिताम को पहुंच गया। फाइनल में शेरगढ़ की टीम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद टूर्नामेंट जीत लिया। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे के मुताबिक D7 फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 के फाइनल में 33 चक और शेरगढ़ की टीमों ने जारहाना और आला मियार की क्रिकेट का मुजाहरा किया, जिससे शायकीन खूब महसूस हुए। कांटेदार मुकाबले के बाद शेरगढ़ की टीम ने 33 चक को शिकस्त देकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सियासी और समाजी शख्सियत राना मुमताज़ अली खान ने फातेह टीम को चैंपियन ट्रॉफी जबकि रनर अप टीम को ट्रॉफी और नकद इनामात से नवाजा। काना में जश्न जमाल मुस्तफ़ा के सिलसिले में महफिल समा का इनेकाद किया गया। तकरीब के अख्ताम पर हज़रत पीर हाजी फरमान रहमान जमाली ने मोहम्मद इरफान जमाली की दस्तारबंदी करते हुए उन्हें सिलसिला जमालिया काना का खलीफा मजाज मुकर्रर किया। निश्ता टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक महफिल समा की मेज़बानी मोहम्मद इरफान जमाली ने की। मरूफ कवाल हाजी सजाद अली शानी ने अपने रूह परवर कलाम से हाजरीन को वजद में मुब्तला कर दिया। महफिल के अख्ताम पर हज़रत पीर हाजी फरमान रहमान जमाली सजादा नशीन आस्ताना आलिया टाउनशिप ने मोहम्मद इरफान जमाली की दस्तारबंदी करते हुए उन्हें सिलसिला जमालिया काना का खलीफा मजाज मुकर्रर किया। महफिल समा में मजहबी, समाजी और सियासी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। सैयद इरफान अहमद शाह अलमारूफ नांगा मद सरकार ने हज़रत दाता अली गंज बख्श रहमतुल्लाह के 983वें सालाना उर्स की इफ्तिताही तकरीब में रस्म चादर पोशी अदा की। सबील दूध का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पीर सैयद अब्दुल कुद्दूस, सैयद मुनीर हुसैन शाह, हाजी मलिक आबिद अली, मोहम्मद रजा अवैसी एडवोकेट, राजा हसन अख्तर, इलामा वकास सरफराज, सैयद शबीर अहमद जैदी, सैयद अल्ताफ जैदी, शहबाज जावेद, मलिक उमर एवान, मियाँ मोहम्मद आमिर, सलीम सादिक, मलिक मोहम्मद जमील समेत मुतादिद मजहबी, सियासी समाजी शख्सियात शरीक हुई। आखिर में सैयद इरफान ने मुल्की सलामती और ख्वाजा पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की। हुर्मत काबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की सलारी में उलमाए कराम, मशाइख, हुफ़ाज़ कुरा, अहले इल्म का सैकड़ों आशिकान रसूल पर मुश्तमिल बड़ा काफिला मिज़ार ज़ियारात मुक़द्दसा और उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद वतन वापस पहुँच गया। जवेद नगर शेरगढ़ से डॉक्टर मुदस्सिर सदीक़ राई के मुताबिक वतन वापस पहुँचने वाले हुजाज कराम में रऊ अज़हर अली, DSP पीर सैयद मोहसिन फरीद चिश्ती साबरी, सैयद माजिद शाह, सैयद यूसुफ अली शाह, सैयद तारिक अली शाह, मोहम्मद वसीम जट, मलिक अली रज़ा नुनारी, गुलाम कादिर भट्टी, तजम्मल हुसैन भट्टी, शेख आतिफ असलम, वाजिद हुसैन, खिज़र मुस्तफ़ा, मलिक इश्तियाक अहमद, मुफ्ती मोहम्मद अवैस अतारी, सरदार तजम्मल हुसैन भट्टी, डॉक्टर मोहम्मद असगर भट्टी, मोहम्मद अकरम जट, फरजान अली गुजर, हाफिज़ अताउल्लाह कादरी और दीगर शामिल हैं। रकबे के तनाज़े पर फायरिंग और पुलिस पर जानबदारी का इल्ज़ाम। मुतासरा शहरी का प्रेस क्लब बिहाड़ी में एहतजाज। बिहाड़ी से मशरक डिजिटल के मुजाहिद हुसैन जट के मुताबिक चक 53 WB के रिहायशी अली शान ने प्रेस क्लब बिहाड़ी में एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि रकबे के तनाज़े पर मुखालफिन ने मुसल्लह साथियों समेत उन पर हमला किया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। अली शान का कहना था कि फौरी तौर पर 15 पर कॉल की, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। ASI अरशद भट्टी को वक़ूअ की तफसीलात से आगाह किया। ताहम बादजा थाना सदर बिहाड़ी में दरख्वास्त देने के बावजूद मुबैना मुलजमान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरी ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि ASI अरशद भट्टी उनकी मोटरसाइकिल पुलिस गाड़ी में डालकर थाने ले गए और मुबैना तौर पर उनके मुखालफिन से साज़बाज़ कर ली। उनका कहना था कि उन्हें मुसलसल डराया धमकाया जा रहा है और इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। मुतासरा शहरी ने वज़ीर आला पंजाब और DPO बिहाड़ी से अपील की है कि मामले का गैर जानिबदाराना नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात कराई जाएँ, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इंसाफ यकीनी बनाया जाए। जंग सिविल लाइन में सिलेंडर धमाका, घर की छत गिर गई, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे इबाद अली शाह के मुताबिक धमाका हवेली जायवेन के जिम्मेदार के घर हुआ, जिससे कई मुलाजमीन जख्मी हो गए। धमाके से घर की छत गिर गई, इर्द गिर्द वाक़या घरों को भी नुकसान पहुंचा। एक घर की दीवार गिरने के साथ साथ खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। ज़राए के मुताबिक तंदूर में रखा गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। कसूर पुलिस ने तीतरों की लड़ाई पर जुआ लगाने वाले मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तीतर, दाव पर लगी हज़ारों की रकम और मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए। कसूर से मशरक डिजिटल के आमिर सुहेल के मुताबिक SHO थाना सिटी फूलनगर में महबूब आलम ने महकमा वाइल्ड लाइफ के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए तीतरों की लड़ाई पर कुमारबाजी करने वाले 12 मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कुमारबाजी करने वाले मुलजमान से 23 तीतर, दाव पर लगी हज़ारों की नकदी रकम और मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए गए। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और कब्जे में लिए गए तीतर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एक ऐसा फैसला किया जिसने शायकीन और माहिरीन क्रिकेट को हैरान कर दिया। पहले टेस्ट में पाकिस्तान के सबसे कामयाब बॉलर साबित होने वाले मोहम्मद अब्बास को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। मोहम्मद अब्बास ने पहले टेस्ट में मजमूई तौर पर 8 विकेटें हासिल की थी, जिनमें एक इनिंग्स में 5 विकेटों की बेहतरीन कारकर्दगी भी शामिल थी। सीरीज़ के दूसरे और फैसला कुन मैच के लिए टीम इंतजामिया ने अब्बास की जगह नौजवान फास्ट बॉलर उबैद शाह को टेस्ट डेब्यू करवा दिया। कप्तान बाबर आजम ने इस फैसले का दिफा करते हुए कहा कि टीम ने
پیچ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 تبدیلیاں کی اور عباس کو بھی انہی حالات کی بنیاد پر آرام دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں اس سے قبل 1979-80 میں بھارت کے دورے پر احتشام الدین نے ایک اننگز میں 5 وکٹس حاصل کی تھی، تاہم عمران خان کی جگہ بنانے کے لیے انہیں اگلے میچ سے ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ معروف اداکار فیصل قریشی نے کہا ہے کہ پاکستانی ڈرامے اب عالمی سطح پر نیٹ فلکس کی سیریز کا مقابلہ کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں انہیں بڑی تعداد میں ناظرین مل رہے ہیں۔ ایک پوڈ کاسٹ میں اداکار کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں پاکستانی ڈراموں کا مقابلہ براہ راست نیٹ فلکس کی سیریز سے ہو رہا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ جو ناظرین کے لیے مفت نشر کیا جاتا ہے، اس کا موازنہ نیٹ فلکس کی مہنگی پروڈکشن سے کیا جا رہا ہے۔ فیصل قریشی نے کہا کہ ایک کامیاب پاکستانی ڈرامہ زیادہ سے زیادہ تقریباً 20 کروڑ روپے کی لاگت میں تیار ہوتا ہے، جبکہ نیٹ فلکس پر بھارتی سیریز 40 کروڑ روپے کے بجٹ سے بنائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی ڈراموں کو ملنے والے یوٹیوب ویوز غیر معمولی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈرامے کی ایک قسط کے یوٹیوب ویوز بعض اوقات نیٹ فلکس کی پوری ہٹ سیریز کے مجموعی ویوز سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی ڈراموں کو دنیا بھر میں پسند کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔